وی آر گوئنگ، ہم جو ہے وہ پہلی حمد پڑھنے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ عز و جل کی تعریف، یعنی اللہ عز و جل کی تعریف میں اگر کوئی بھی نظم جو ہے وہ لکھی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ کلاس 4 ہماری پہلی نظم ہے خدا کی صنعت۔ خدا کی صنعت یعنی اللہ عز و جل کی جو انڈسٹری ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں بیٹا کہ پویم میں جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پویم جو ہے وہ خود ریڈ بھی جو ہے وہ کرنی ہے، ابھی تو میں آپ کو ریڈ کروا رہا ہوں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ شاعر اس شعر میں جو ہے وہ آپ کو کیا بتانا جو ہے وہ چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ خدا نے جو ہے وہ بنائی ہے اس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے، اس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان بھی ایک چیز جو ہے وہ بناتا ہے اور ایک اللہ عز و جل جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بناتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں تو آپ کو کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آئے گی، لیکن اللہ عز و جل نے جس چیز کو جو ہے وہ بنایا اس میں جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں، بلکہ وہ چیز بالکل جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں کوئی جو ہے وہ کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی چیز میں نہیں، کمی آپ کی جو ہے وہ نظر میں، کیونکہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو جو ہے وہ بنایا ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ یعنی اللہ عز و جل نے جس چیز کو جو ہے وہ بنایا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ انوکھے سے انوکھا ہے، انوکھے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک چیز سے بالکل جو ہے وہ الگ ہے، یعنی اللہ عز و جل نے کسی بھی چیز کو کاپی پیسٹ نہیں کیا، بلکہ جو چیز جو ہے وہ بنائی ہے وہ پچھلی چیز سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ الگ ہے۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے اپنی باڈی کے فنکشنز کی اگر بات کرتے ہیں، اپنی باڈی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ہر چیز کا جو ہے وہ فنکشن الگ ہے اور ہر چیز دوسرے کے مقابلے میں بالکل جو ہے وہ الگ بنی ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ آنکھ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو آنکھ جو ہے اس کا پرپس صرف اور صرف جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ ناک کا پرپس اور مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ سونگھنا۔ کان کا پرپس جو ہے وہ کیا ہے؟ کان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف سننا۔ تو ہر چیز کی اگر آپ بناوٹ کی جو ہے وہ بات کریں اور ہر چیز کے کام کی جو ہے وہ بات کریں تو وہ ایک دوسرے سے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے۔ حکمت سے کوئی نہیں ہے خالی، یعنی اللہ عز و جل نے جو چیز اس دنیا میں جو ہے وہ بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مقصدیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وجہ ہے، یعنی بلا وجہ اللہ عز و جل نے کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں بنایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی چیز کو جو ہے وہ بے مقصد جو ہے وہ بنایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عقل، ہماری سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی جو دانائی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے۔ مزید آ جائیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہچہائے۔ اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھیں آپ، جتنے بھی جو ہے وہ باغوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ خوبصورت پھول جو ہے وہ کھلتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ اب یہ جو خوشبو ہے اس کے بارے میں پھولوں پہ پرند آ کے چہچہائے، یعنی یہ جو پھول ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کی اتنی اچھی جو ہے خوشبو ہوتی ہے کہ تمام کے تمام پرند آ کے خوشی سے اس پہ جو ہے وہ چہچہانا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ چہکتے ہیں۔ چڑیوں کے عجب پر لگائے اور پھول میں عطر میں بسائے۔ اگر آپ چڑیا یعنی پرندوں کی اگر آپ جو ہے وہ بات کریں تو ہر پرندہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور دوسرے سے جو ہے وہ الگ ہیں۔ کسی کے جو ہے وہ پر مختلف ہیں، پر سے مراد صرف اڑنے والے ہی جو ہے وہ پر نہیں، بلکہ جو ہے وہ اس کی جسم پہ جو ہے وہ پر ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ بات کریں۔ آپ رنگین چڑیا کو جو ہے وہ دیکھیں، دوسرے پرندوں کو جو ہے وہ دیکھیں، کتنے خوبصورت جو ہے وہ رنگ برنگ کے جو ہے وہ رنگوں کے اندر جو ہے وہ موجود جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ پھولوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ایک پھول کی جو خوشبو ہے وہ دوسرے پھول سے بالکل جو ہے وہ جدا جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آگے آنے بیٹا، جاڑا، گرمی، بہار، برسات۔ اب اللہ عز و جل کی صنعت میں
موسموں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہ 4 جو ہے وہ موسم ہے. جاڑا اس کا مطلب سردی ہوتا ہے, گرمی. بہار کا موسم, یہ وہ موسم ہے جس میں جو ہے وہ ہر جگہ ہریالی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور برسات یعنی جو ہے وہ رین کا جو ہے وہ سیزن ہے. یہ تمام کے تمام اللہ عز و جل نے جو ہے وہ بنائے ہیں. ہر رت میں نیا سما, نئی بات, اور ہر چیز میں جو ہے وہ نئی بات ہے اور نیا سما ہے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ سردیوں کی بات کریں تو سردیاں جو ہے وہ اس کا ایک نیا, اس کی ایک نئی جو ہے وہ رت ہے, نیا جو ہے اس کا ایک طریقہ ہے. یعنی اگر سردیوں میں جو ہے وہ بات کریں تو سردی میں ہر جگہ جو ہے وہ سردی سی جو ہے وہ ہوتی ہیں. گرمی کی اگر آپ جو ہے وہ بات کریں تو گرمی جو ہے وہ سردی سے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. بہار کے موسم کی بات کریں تو بہار کا موسم گرمی بھی نہیں ہوتی, سردی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ تمام کی تمام جو موسم ہیں اس میں جو ہے وہ نیا سما جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی بہار بالکل الگ سیزن ہے, الگ موسم ہے. جاڑا بالکل جو ہے وہ الگ موسم ہے. اور اسی طریقے سے تو اور بھی. گائیں بھینسیں عجب بنائیں, یا اللہ تعالیٰ نے گائیں بھی جو ہے وہ بنائی, بھینسیں بھی جو ہے وہ بنائی. اور یہ تمام کے تمام ہمارے جو ہے وہ فائدے کے لیے, کیونکہ گائیں اور بھینسیں ہمیں جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ دودھ دیتی ہیں بلکہ ہم ان کا گوشت وغیرہ بھی جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. کیا دودھ کی ندیاں بہائیں, یعنی یہ جو دونوں جانور ہیں ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, دودھ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گائیں اور بھینسیں یہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. روشن آنکھیں بنائیں دو, یعنی اللہ عز و جل نے ہمیں 2 آنکھیں جو ہے وہ عطا جو ہے وہ کی ہیں. اور اللہ عز و جل کی اس عطا کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 2 آنکھیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنی خوبصورت دنیا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ان آنکھوں کو استعمال جو ہے وہ کریں بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ ان آنکھوں کو حکم کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی ہے, قدرت کی بہار دیکھنے کو. یعنی اللہ عز و جل نے 2 آنکھیں جو ہے وہ ادا کی ہیں تاکہ آپ قدرت کو دیکھ سکیں. اور قدرت میں کیا ہے بیٹا, گائے بھی ہیں, بھینسیں بھی ہیں, یہ موسم بھی ہیں, ہر چیز ہے. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھیں جو ہے وہ عطا کی, ہمیں آنکھیں جو ہے وہ عطا کی. اور یہی اللہ کی اسی چیز ان آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی ہمیں اللہ عز و جل کی حکمت کا اور جو ہے وہ وحدانیت کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے. 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں, اور اللہ عز و جل نے ہمیں 2 ہونٹ بھی جو ہے وہ دیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے دماغ میں جو بات ہے وہ اپنے ہونٹوں سے جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کر سکیں. شکر اس کا کریں, زبان کھولیں تاکہ اللہ عز و جل کا شکر جو ہے وہ ادا کر سکیں. اب زبان کا بھی یہی ہے بیٹا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو زبان تو عطا کی, لیکن زبان سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں. اب اللہ عز و جل نے جیسے جو ہے وہ کرنے کو کہا ہے ویسے کہیں, فالتو بات جو ہے وہ نہ کریں. اس زبان سے اچھی جو ہے وہ ہم باتیں جو ہے وہ کریں, برائی اس زبان سے جو ہے وہ نہ کریں. اس زبان سے اللہ عز و جل کا ذکر و اذکار جو ہے وہ کریں, قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں. سو یہ اللہ عز و جل کی صنعت کے بارے میں تمام کا تمام میں نے آپ کو بیان جو ہے وہ کر دیا. اف یو ہیو اینی سارٹ آف پرابلم, تو اس پرابلم ہے میرا بیٹا تو اسکول میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ویسے اس کی تشریحات لکھی ہوئی. ناؤ کلاس 4 خدا کی صنعت نظم. آپ کو بیٹا یہ تمام کے تمام الفاظ معنی آپ کے سامنے جو ہے لکھے ہوئے, ان تمام کے تمام الفاظ معنوں کو آپ کو میمورائز کرنا ہے. خدا کی صنعت, الفاظ اور معنی. صنعت کا مطلب کیا بیٹا, کاریگری. کیا بیٹا, کاریگری. خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی, یعنی ایسی جو ہے خوبصورتی جو کہ آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھی, آپ نے کوئی گھر دیکھا, اس کی ظاہری خوبصورتی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو خوش نمائی کہیں گے. آپ نے ورڈ استعمال کرتے ہیں کتنا خوشنما لگ رہا ہے, یعنی دیکھنے میں آنکھوں کو ظاہری طور پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. نرالی کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ, انوکھی. اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے حکمت. حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے, مقصد. اور دانائی کا مطلب عقل مندی کا جو ہے وہ ہوتا ہے. قدرت کا مطلب کیا ہے بیٹا, طاقت اور قوت. عجیب کا مطلب کیا ہے بیٹا, انوکھے. عطر
عطر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ خوشبو. جاڑا موسم کا نام ہے، سردی رت، رت کا مطلب موسم یعنی جاڑا، گرمی، بہار، برسات، یہ تمام کے تمام رت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. روشن، روشن کا مطلب ہوتا ہے روشنی سے بھرپور. نہ بیٹا اب آپ کو جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے. خلاصہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری جو نظم ہے اس کو جو ہے وہ شارٹ فارم میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. یہاں پر میرا بیٹا دیکھیے گا، خدا کی صنعت کس نے لکھی بیٹا؟ مولوی اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے کہ ہم یہ نظم ہے. اس نظم میں انہوں نے اللہ عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو خوبصورت اور دوسرے سے علیحدہ بنایا ہے. کیسے علیحدہ بنایا ہے بیٹا؟ جب میں نے جو ہے وہ آپ کو حمد اس کی تشریحات بتائی تھی، اس کی ایکسپلینیشن آپ کو جو ہے وہ دی تھی، تو اس میں نے جو ہے وہ بتایا تھا ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے. یعنی اللہ عز و جل نے اس دنیا میں جو چیز بھی جو ہے وہ بنائی ہے وہ بغیر مقصد کے جو ہے وہ نہیں، بلکہ ہر چیز میں ایک مقصد جو ہے وہ پوشیدہ ہے. بعض اوقات وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مختلف قسم کے پھول باغ میں مہکتے ہیں. آپ کسی بھی باغ میں جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف پھول جو ہے وہ کھل رہے ہوتے ہیں. اس میں گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے، چمیلی کا پھول بھی ہوتا ہے، گیندے کے پھول بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بے شمار پھول. اور ان تمام کے تمام پھولوں کی خوشبو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتی ہے. پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پرواز کرنا سکھایا، یعنی پرواز کا مطلب اڑنا جو ہے وہ سکھایا. سال کے 4 موسم گرمی، سردی، بہار اور برسات بنائے، اور ہر موسم کی اپنی ایک الگ خاصیت رکھی. یعنی آپ چاروں موسموں کی بات جب کرتے ہیں تو ہر موسم ایک دوسرے سے بالکل الگ اور جدا جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سردی کو دیکھیں تو وہ گرمی سے الگ ہوتا ہے، گرمی کو دیکھیں تو سردی سے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. گرمی اور سردی کو دیکھیں اور اس کا موازنہ اگر آپ بہار کے موسم سے کرتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر موسم کی اپنی جو ہے وہ ایک امپورٹنس ہے. دودھ کی فراہمی کے لیے اللہ عز و جل نے گائے اور بھینسیں دی، اور انسان کو 2 آنکھیں عطا کی تاکہ وہ اللہ عز و جل کی قدرت کے نظاروں کو دیکھے اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کو جو ہے وہ سمجھے. کیونکہ ان تمام کی تمام چیزوں میں آپ کو اللہ عز و جل کی وحدانیت نظر آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان تمام کی تمام چیزوں کو چلا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے. نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں. بیٹا پہلا کوشچن ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو جائے گی، میں نے ایکسپلینیشن ہر چیز کی آپ کو دی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوشنمائی ظاہر ہوتی ہے. خوشنمائی کا مطلب ظاہری خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ عز و جل کی آپ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی غلطی، کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا تھا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز میں کمی ہے تو وہ کمی نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کا جو ہے وہ دھوکہ ہے. بے پھولوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے بیٹا؟ پھولوں کی خوشبو عطر کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ عطر وغیرہ جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ بھی کس سے بنے ہوتے ہیں؟ پھولوں سے بنتے ہیں. جیم، اللہ نے بولنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی ہے؟ اللہ عز و جل نے بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا فرمائے کہ وہ منہ سے بولے. دال دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں بیٹا، یہ کوشچن ہے، دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چیز دی گئی ہے؟ دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی گئی ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے کس سے بیٹا؟ بالکل آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دیز آر ویری ویری سمپل کوشچنس اور آپ کو ان کو یاد کرنا ہے. بیٹا سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. پہلا کیا بیٹا؟ حکمت سے نہیں ہے کوئی چیز خالی. حکمت سے نہیں ہے کوئی چیز خالی کا کیا مطلب ہے؟ برائی،
अच्छाई दानाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, दानाई। इस तरीके से देखिए मेरा तमाम टिक लगे हुए हैं, ये आप जो है वो बआसानी याद जो है वो कर सकते हैं। सही बेटा। इसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे, नज़म के मफहूम पर 10 जुमले जो है वो लिखें। जवाब क्या है बेटा, इस दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह है, उसी ने हर चीज़ को बनाया है। सही बेटा, हर चीज़ को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह। नंबर 2, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बामकसद और ख़ूबसूरत है, यानी कहने का जो है वो मकसद है कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक मकसद के तहत बनाई है और हर चीज़ जो है वो खूबसूरत है। थर्ड वन, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं कोई और नहीं बना सकता, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल वादहू ला शरीक लह है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से खूबसूरत परिंदे बनाए जो इसकी इबादत जो है वो करते हैं। आपको पता होगा सुबह में जो परिंदे होते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिकमत बयान करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की हमदो सना जो है वो करते हैं। किस तरीके से, सुम्मुम बुकमुन उम्युन लहुम ला यअलमून। अल्लाह ने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के फल और फूलों को हमारे लिए पैदा फरमाया। उसके बाद मौसमों का तब्दील होना अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है कि कोई है जो इन तमाम की तमाम कुदरत को चला रहा है। पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जिसे वो आसमानों से भी बरसाता है बारिश के रूप में। अल्लाह ने इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चौपाए पैदा किए। चौपाए का मतलब क्या है, 4 टांगों वाले जानवर। इसमें गाय भी आ सकती हैं, भैंस भी आ सकती हैं, तुम्बा भी आ सकता है, बकरियां भी जो है वो आ सकती हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत की बहारें और रंगीनियाँ देखने के लिए हमें 2 आँखें जो है अता फरमाई। ये भी अल्लाह के अज़्ज़ व जल की बड़ी अता है हमारे लिए। अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए ज़बान अता फरमाई, यानी आप आँखों से जो है वो देखें और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें। बेटा ये देखिए, ये मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी ये मेल और ये क्या होगा बेटा, फीमेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सही बेटा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। सही बेटा, एक मिनट को